ایک باپ کا اور واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ ایک باپ کی رپورٹ مجھ تک پہنچی، ہمارا ایک مبلغ ہے، نام ظاہر نہیں کرتا ہوں، مہاراشٹر کا ہی واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا اور ٹیکسی جا رہی تھی، سامنے کچھ عورتیں آئیں، لڑکیاں آ گئی، تو میں نے نگاہیں جھکا لی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اگر ہم اپنی اولاد کو وابستہ کرتے ہیں تو ہماری اولاد بد نگاہی سے بچے گی، بد نگاہی سے بچے گی، کیونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ کسی بھی غیر عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے نگاہیں جھکانے کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ اس مبلغ نے اپنی نگاہیں جھکا لی، امیر اہل سنت کی تعلیم ہے، دینی ماحول کی برکتیں ہیں، اس نے نگاہیں جھکا لی۔ ٹیکسی ڈرائیور بڑی حیرت سے پوچھتا ہے کہ یار تم نے نگاہیں کیوں جھکا لی؟ کہنے لگا ہمارا دین منع کرتا ہے، ہمارا اسلام منع کرتا ہے کہ کسی عورت پر نظر کرے، ہمارا اسلام منع کرتا ہے کسی عورت پر نظر کریں، اس لیے نگاہیں جھکا لی۔ وہ عورت تعجب سے کہتا ہے یار کمال کی بات ہے، تم بھی مسلمان ہو اور وہ بھی مسلمان ہیں، کہا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے یہ بس ریسنٹلی ایک خبر ہے کہ میری کار میں ایک شخص بیٹھا اور مجھ سے ڈیمانڈ کرنے لگا کہ وہاں لے کر چلو جہاں برا کام ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے، زنا کا اڈا ہے۔ میں گیا، اس کو ٹیکسی میں پہنچا دیا، کہا یہ اوپر کی فلاں منزل نواں روم نمبر فلاں میں بدکاری ہوتی ہیں، بدکار عورتیں ہوتی ہیں جو کرائے سے اپنا جسم بیچتی ہے، تم جاؤ وہاں ملے گا۔ تو اس نے لوگوں سے منہ چھپانے کے لیے منہ رومال سے چھپا لیا، اوپر گیا اور کچھ دیر کے بعد روتا ہوا واپس آیا، ٹیکسی میں بیٹھا، بہت رو رہا ہے، سر پیٹ رہا ہے، منہ کو مار رہا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا بھائی جا تو اتر جا، میرے پیسہ دے دے یا پھر آگے چل کے رک، لوگ کچھ اور سمجھیں گے، میرے پر شک کریں گے، آگے پانی وانی پی لے، چل آگے چل۔ آگے گیا، آگے روکا، تو اب یہ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کو پانی وانی پلا کر تھوڑا ٹھنڈا کیا، تو پوچھا ہوا کیا ہے؟ روتے ہوئے کہتا ہے اصل میں گیا تھا گناہ کا کام کرنے کے لیے، بدکاری کرنے کے لیے، لیکن جن کے ساتھ میں نے بدکاری کرنی تھی وہ لڑکیاں وہاں جو بیٹھی ہوئی تھی ان میں میری بھی ایک لڑکی تھی، میری بھی ایک لڑکی تھی۔ میں اپنی بچی سے پوچھتا تھا بیٹی یہ اتنے مہنگے موبائل کہاں سے لاتی ہوں؟ کہتے ابا مجھے گفٹ ملتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا میرا گفٹ میری بچی کو کہاں سے ملتا ہے۔ جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم پرہیزگار بنیں گے، ہماری اولاد پرہیزگار بنے گی، ہماری اولاد متقی بنے گی۔ آج بہت بڑا چیلنج ہے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت، اس کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کرو، ان کو مسجد کا راستہ بتاؤ، ان کو اللہ کا ڈر دلاؤ، ان کو عشق رسول سناؤ، ان کو پیارے محبوب کی پیاری ادائیں سکھاؤ، ان کو حیا سکھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو علم دین سکھاؤ، تو یہ بچے بچیں گے۔ ورنہ آپ کے اندر میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں بچوں کی حفاظت ہو سکے۔ مدارس میں جو مدارس ہیں یہاں ہوتا کیا ہے؟ یہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، یہاں پیار سکھایا جاتا ہے، یہاں محبت سکھائی جاتی ہے، یا الفت سکھائی جاتی ہے، یہاں ایک اچھا ناگرک بنایا جاتا ہے، ایک اچھا ہندوستانی بنایا جاتا ہے، ایک بہترین کیریکٹر جس کا ہو ایسا فرد بنایا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے دینی مدارس میں داخل کریں، ان کو آپ مدنی قافلوں میں سفر لے کر کریں، ساتھ لے کر اپنے بچوں کو قافلوں میں سفر کریں۔ یہ آپ کا بہت قیمتی اثاثہ، یہ بہت قیمتی مال ہے جس کو اولاد کہتے ہیں۔ یہ بگڑنے کے بعد آپ کی تجوریاں کس کام کی، آپ کے سونا اور چاندی کس کام کا؟ اپنے ان بچوں کو بچانے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیے گا، آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے گا۔
ان کو حافظ بنانے والے مدارس میں داخل کیجیے گا، عالم بنانے والے مدارس میں داخل کیجیے گا۔ ان مدارس میں صرف دینی ہی پڑھائی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، ماڈرن ایجوکیشن بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں دیا جاتا ہے کہ وہ انشاءاللہ جہاں عربی پڑھنے کی صلاحیت رکھے گا وہاں انگلش میں بھی وہ کمانڈ حاصل کرے گا، جہاں وہ عربی کا گرامر حل کرے گا وہی میتھس کے فارمولے بھی بہترین طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت پائے گا، یا حدیث پڑھے گا وہ سائنس کے فارمولے بھی وہ حل کرے گا۔ بہت کچھ چیزیں دعوت اسلامی کے مدارس میں ہوتی ہے۔ اور بیان کو ختم کرتے ہوئے ریکویسٹ کروں گا، آج مجھے لگتا ہے کہ دعوت اسلامی امت محبوب کی اہم ترین ضروریات میں سے ایک ہے، اور اس دعوت اسلامی کو ہم فزیکلی، مینٹلی اور فائنینشلی سپورٹ کر کے مزید بہتر بنانے کے لیے کوششیں کریں۔ آج آپ کے یہاں جو جامعات چل رہے ہیں اس کی مالی حیثیت کیا ہے؟ مجھے جو خبر ملی ہے کہ اب یہاں زیادہ دن تک پیسہ ہے نہیں کہ سیلری ان کے تنخواہ دی جا سکے، ان کے اساتذہ کو سیلری ختم ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے، بولتے ہیں ہم کو یار تم کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، تم کو بہت پیسہ آتا ہے۔ اللہ کے بندے، ہمارے پاس پیسہ، ہمارا کام بھی تو دیکھو۔ ہر سال کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو رمضان میں چندہ ہوتا ہے وہ تقریباً 6 مہینے کے آس پاس چلتا ہے، باقی ختم ہو جاتا ہے کہ سیلریوں کے واندے ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے، پرابلم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ خرچہ کہاں جاتا ہے کہ ہم نے امت کے لیے اتنا کام بڑھایا ہوا ہے اور ہر سال ہم بڑھاتے ہی جا رہے کہ بھائی اگر یہ کام نہیں کریں گے ہمارے بچے نشیڑی بنیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ بچوں کی حفاظت اور ایک اچھا ناگرک بنانے کے لیے، ایک اچھا انڈین بنانے کے لیے مدارس تو بڑھانے پڑیں گے، دینی کام تو بڑھانا پڑے گا، اس کے لیے پیسہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اور پیسہ ہم کو کہاں سے آتا ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی ان کو باہر سے پیسہ آتا ہے۔ وہ کون سی دنیا باہر کی، ہم کو بتاؤ بھی تو صحیح، بھائی جا کر لے کر آ جائیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کو باہر سے پیسہ نہیں آتا، نہ ہم باہر سے پیسہ لیتے ہیں نہ باہر پیسہ دیتے ہیں، بالکل کلوز ہے، دروازہ ختم ہے یہ۔ اور الحمدللہ آپ کو بتاؤں دعوت اسلامی کے جو باکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ کے دکان پر لگے ہوئے باکس لگا ہوا ہے تو اس کی ای رسید بنتی ہے کہ ایک میسج آپ کو بھی آتا ہے، ایک میسج فائنینس کو بھی آتا ہے، اور یہ پورا پیمنٹ بینک میں جمع ہوتا ہے۔ تقریباً وائٹ ہی بزنس ہمارا ہے، میٹھا بزنس ہے، مدنی بزنس ہے، کہ آپ کاروبار میں اس کو دوسرا نہ سمجھ بیٹھے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ فائنینشلی کمزوری دور کرنے کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ٹیلی تھون نام سے۔ ٹیلی تھون یعنی کیا؟ ایک چندے کی مہم۔ ہم نے اپنے اخراجات کو یونٹس میں تقسیم کیا، یونٹس میں تقسیم کیا، اور ایک یونٹ رکھا 7,000 روپے کا، اونلی 7,000 کا ایک یونٹ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں آپ نے اس میں حصہ لینا ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا، جو کیپیسٹی آپ کی ہے اس کیپیسٹی کے مطابق آپ نے یونٹس لینے ہیں۔ اگر آپ لے سکتے ہیں 12 یونٹ لے، 112 یونٹ لے، اس سے زیادہ یونٹ لے، تاکہ ان دینی مدارس کا کام چل سکے۔ کم از کم ایک یونٹ تو لے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہاں بستہ لگا ہوا ہے، کیا کہاں پر ہے؟ باہر سٹال لگا ہوا ہے، وہاں پر آپ اپنا نام لکھا دیں، اپنی نیت لکھا دیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ساتھ، اگر مثال کے طور پر آپ نے 12 یونٹ کی نیت کی ہے تو آپ 6 مہینے میں 12 مہینے میں دینا چاہتے، ٹھیک ہے، ہر مہینے 1 یونٹ دیجیے گا، اس طرح سے 12 یونٹ آپ کے ہو جائیں گے۔ ایک یونٹ کو آپ اگر 7,000 کا 7 مہینے میں دینا چاہیں، ٹھیک ہے، اپنا ویسا نام لکھا دیں، کچھ نہ کچھ حصہ آپ ضرور لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی، بلکہ نہ صرف آپ بلکہ آپ اپنے رشتہ داران، دوست احباب کو ترغیب دلائے کہ یار دعوت اسلامی ہماری اپنی ہے، اس کی فائنینشیلی حالت اچھی نہیں ہے، آئیے ہم مل کر اس کا ہیلپ کرتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں عافیت مقدر کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان اولیاء، ہم سب کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کی سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے، یعنی مرید ہو جانا ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کے سید صاحب کو، عارف پاپو کو
اجازت حاصل ہے کہ وہ بیعت کروا سکتے ہیں. میں سے یہ سب سے گزارش کروں گا کہ آج اس مبارک اجتماع میں ہمیں توبہ بھی کروا دیجیے اور امیر علیہ سنت کے سلسلے کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل فرمائیے. ماشاء اللہ آج 11ویں کا مہینہ ہے، 11ویں تاریخ بھی ہو چکی. آپ غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں. مرید میرے نہیں بنیں گے، امیر علیہ سنت کے بنیں گے، جو بہت بڑے ولی ہے. جس طرح سے پڑھاتا ہوں پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں، مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالیشان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مبارک ہاتھوں میں دیا. ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے بہت مبارک ہو. آپ غوث پاک کے مرید امیر علیہ سنت کے ذریعے بن گئے، قادری بنے ہیں عطار کے ذریعے، تو عطار کی نسبت سے اب عطاری کہلائیں گے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوں گی. تمام اسلامی بھائی دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ ذکر اور دعا میں شریک ہو جائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع نظم ہدایت لاکھوں سلام شہر یار ہیرت تاجدار حرم شہر یار آج ہے دوسرا دن. وہاں پر تو موبائل ڈیڈ ہو چکا تھا، نہیں تو پھر آگے کی ویڈیو پر آتا تھا. چلو شکر ہے بیان تو پورا ریکارڈ ہو گیا. میرا تو فون پہلے ڈیڈ ہو گیا تھا، تو میں نے دوست کے فون سے بیان ریکارڈ کرا. تو اس بیان کے بعد لنگر تقسیم ہوا، پھر سب آ گئے. 1:30 بجے آئے ہم لوگ رات میں گھر پہ. تو چلیے بلاگ کو کرتے ہیں اینڈ. ہاں بلاگ تھوڑا نہیں بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے تھوڑا، لیکن بیان ریکارڈ کرنا تھا نا، تو اس لیے چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.